ایک تو خواجہ معین الدین اجمیری کا کلام ہے، وہ بھی آفاقی حیثیت کا حامل ہے، اس میں تہ در تہ جو مفاہیم ہیں، جو جہتیں ہیں، وہ بھی واضح ہونی چاہیے۔ اور خود مرحوم اقبال نے بھی جو بات کہی ہے، کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، حسین ابن علی نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خون سے توحید لکھی، اور یہ امام حسین نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ جس طرح سے استاد آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اللہ نے علی کو یہ جو دو شخصیتیں عطا کیں، دو نور کہ جو در حقیقت ایک ہیں، ایک حسین، ایک شریکت الحسین۔ علامہ فرماتے کہ اللہ نے علی کو یہ فرزند اور یہ دختر عطا ہی اسی لیے کیے کہ وہ علی کے ادھورے کاموں کو مکمل کر سکیں۔ اور کس طرح سے ان دو نے اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے کاموں کو مکمل کیا، وہ مثال دیتے ہیں کہ از جملہ امیر المومنین اپنی زندگی میں جو کام مکمل نہ کر سکے، وہ ایک حضرت کا 19 رمضان کا سجدہ تھا کہ جیسے ہی سر سجدے میں رکھا، عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کر دیا۔ دوسرا آپ کی زندگیوں میں ادھورے رہ جانے والے کاموں میں سے ایک، جب تیسرا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ شقشقیہ، آپ کے گھروں میں نہج البلاغہ موجود ہے، آپ پڑھیں گے اس کے شان نزول کے حوالے سے بھی۔ حضرت خطبہ دے رہے تھے اور تقریر کے وسط میں، آپ کی خطاب کے وسط میں ایک شامی مرد آگے بڑھا، کہا اے ابو الحسن میرا یہ سوال ہے۔ حضرت نے جواب دیا، اپنی تقریر چھوڑ دی اور اس کے سوال کا جواب دیا، اور جب جواب دے چکے تو عبداللہ ابن عباس اور جو باقی افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے خود عبداللہ ابن عباس جو کمال مہویت سے حضرت کا یہ کلام سن رہے تھے اور منتظر تھے کہ اس شامی کے سوال کا جواب کب مکمل ہوتا ہے۔ جیسی جواب مکمل ہوا کہ یا امیر المومنین اپنے ادھورے خطبے کو مکمل کیجیے۔ حضرت نے فرمایا وہ ایک شکشکا تھا، بس ایک کیفیت تھی، اور اب اس سے آگے علی بات نہیں کر سکتا۔ میں جس روح میں ایک انسان ایک کیفیت میں ہوتا ہے، وہ بات کہتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ تسلسل ٹوٹ جائے پھر وہ بات نہیں کی جاتی اس طرح سے۔ حضرت نے فرمایا ابن عباس بس۔ اور ابن ابی العدید معتزلی، انہوں نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے جو بلاغت کے استاد تھے، جب میں نے ان سے یہ بات کی کہ ابن عباس ساری زندگی افسوس کرتے رہے کہ امیر المومنین کا خطبہ شقشقیہ مکمل نہ ہو سکا، تو ابن ابی الحدید کہتے ہیں مجھے میرے استاد نے کہا کہ مجھے ابن عباس کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ ابن ابی الحدید معتزلی کے استاد کے کلمات ہیں۔ کہا کہ اب مزید کیا سننا چاہ رہے وہ علی سے؟ علی نے جو خطبہ بیان کیا مگر اس میں چھوڑا کیا ہے؟ لیکن نہ، جو بات استاد جوادی عاملی نے فرمائی کہ سجدہ بیٹے نے مکمل کیا اور خطبہ بیٹی نے مکمل کیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن عفیف، وہ صحابی جو صاحب اسرار صحابی ہیں مولا متقیان کے، یہ نابینا ہو چکے تھے۔ 61 ہجری میں جب یہ کاروان داخل ہوا کوفہ کے شہر کے دروازے پر، پورا کوفہ کے عوام سمٹ کر باہر شہر کے دروازے پہ جمع تھے، دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، حد نگاہ تک لوگوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر تھا، اور انہی کے بیچ میں عبداللہ بن عفیف اپنے بیٹے کے ساتھ گزر رہا تھا، اور اس دوران میں اس ہجوم میں پھنس گئے جناب عبداللہ بن عفیف جو نابینا تھے، اور اتنا رش تھا کہ جس شخص نے سر امام حسین علیہ السلام کو نوک نیزہ پہ بلند کر رکھا تھا، اس بھیڑ میں اسے کسی دوسرے فرد کا کندھا لگا، جھٹکا لگا، وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور سر اقدس سے حسین ابن علی زمین پہ گرا، اور ثانی زہرا کی نگاہیں مسلسل جو اپنے بھیا حسین کے چہرے پہ گڑی ہوئی تھی، جیسے ہی
نیزے کی بلندی سے زمین پہ آتے دیکھا، برداشت نہ کر سکی، اور اب ضروری سمجھا کہ اس موقع پہ بی بی کچھ خطاب فرمائے۔ اس لمحے سید سجاد سے کہا کہ آپ عمر ابن سعد سے کہیے کہ وہ ان لوگوں کو خاموش کروائے، میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ جیسے ہی عمر ابن سعد سے امام سجاد نے یہ خواہش کی، ثانی زہرا کا پیغام پہنچایا، یہ ہنس پڑا کہ سید سجاد تمہاری پھوپھی زینب عجیب بات کہہ رہی کہ میں ان لوگوں کو خاموش کراؤں، یہ لوگوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا بے کنار سمندر اگر یہاں خود اٹھ کر عبید اللہ ابن زیاد آ جائے، گورنر ہاؤس سے اٹھے دروازے پہ آئے اور وہ ان لوگوں کو خاموش کرنا چاہے، وہ بھی خاموش نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا ہجوم، لوگوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، یہ آواز ثانی زہرا کانوں میں پڑی، اور جیسے یہ جملے سنے عمر ابن سعد کے، وہی رخ کیا عمر ابن سعد کی طرف، کہا اے سعد کے بیٹے، اگر تو ان لوگوں کو خاموش نہیں کروا سکتا تو اب علی کی بیٹی خاموش کروائے گی۔ اور پھر جیسے خطبہ شروع کیا بی بی نے، اتنا جلال تھا، اتنی ہیبت تھی ثانی زہرا کے لب و لہجے میں، سیرت نگاروں نے اور تاریخ نویسوں نے لکھا اتنی ہیبت تھی، ایسا سناٹا طاری ہوا، یہاں تک کہ وہاں پہ جو اونٹ موجود تھے یا جن اونٹوں کے اوپر خود مخدرات عصمت و طہارت سوار تھے یا باقی سواریاں، ان کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اور عبداللہ ابن عفیف نے جب یہ آواز سنی، نابینا تھے، صحابی رسول بھی تھے، صحابی امیر المومنین بھی تھے، ان کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا قیامت برپا ہو گئی ہے، کیا حشر برپا ہو گیا؟ کہ نہیں بابا، لوگ چل رہے ہیں، ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی۔ کہا کیا کروں؟ مجھے میرے مولا امیر المومنین نے 40 ہجری میں جب ان کے سر اقدس پہ ضرب لگی تھی، تو جب ہم آخری مرتبہ حضرت کی زیارت کے لیے گئے تھے، میں اپنے باقی دوستوں کے ساتھ گیا تھا، وہاں علی نے آخری مرتبہ جب ہمیں رخصت کیا تو فرمایا تھا جو حفظکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اب علی کی آواز محشر میں سنو گے اور اب علی کا چہرہ محشر میں دیکھو گے۔ کہے بیٹے 40 ہجری میں علی ابن ابی طالب نے ہم سے یہ کہا تھا کہ میری آواز محشر میں سنو گے، لیکن بیٹے میں یہاں اس مقام پر علی کی آواز سن رہا ہوں۔ کہا بابا وہ علی کی آواز نہیں ہے، علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کی آواز ہے۔ ہمارے ایک ہندوستانی دوست ہیں شاعر، ان لکھا کہ خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ خطبہ زینب کو سن کے کہہ رہے تھے اہل شام مرتضیٰ کا آج انداز خطابت اور ہے۔ خطبے کو بیٹی نے مکمل کیا، سجدے کو بیٹے نے مکمل کیا۔ اس سجدے سے متعلق جو اقبال کہہ رہے ہیں کہ نقش اللہ بر سہرا نوشت، یہ جو سجدہ ہے یہ تکمیل ہے سجدہ امیر المومنین کی، اور امیر المومنین کی خصوصیت میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن یہ سجدہ تکمیل ہے اس کی۔ نقش اللہ توحید، توحید ناب، حسین لکھ رہے ہیں کہاں؟ کربلا کی زمین پر سجدے کے ذریعے سے۔ نقش اللہ بر سہرا نوشت، صدر عنوان نجات ما نوشت۔ یہ وہ اللہ نہیں ہے جس کی ملا سپیکر کھول کے مسجد میں مشقیں کرتا ہے، نہ یہ وہ اللہ کا نسخہ حسین امت محمدی کو دے رہے ہیں کہ جو اس کی سعادت اور نجات کا ضامن ہے۔ یہ روح توحید ہے، ایک اللہ بغیر روح کے ہے، صرف ورد۔ روح توحید کو پہنچانے والے علی اور ان کے بیٹے حسین ہیں۔ نقش اللہ بر سہرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ ان کے کیسا سجدہ ہے، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ،
اس سجدے کی تکمیل ہے، زندگی کی تکمیل ہے، جو آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. اور شیخ سعدی نے بھی یہی بات کی کہ از علی آموز اخلاص عمل. اگر اخلاص عمل سیکھنا ہے تو پھر اس کا مکتب اور مدرسہ ذات امیر المومنین ہے. وہ علی جس نے ساری زندگی بشر کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، اقبال کہہ رہے ہیں. وہ حسین کے جو تلوار کی دھار کے نیچے بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. اور اقبال نے اضراب کیا اور آگے بڑھے اور کہا کہ ان کے از خون میں آتا ہے کہ حسین کی آخری نماز قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں پر، آپ کے لباس پر خون لگا ہوا. لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بے رویت لا الہ. عالم دین تشریف فرما ہے رویدن مصدر اگنا، رویت اگتا ہے. ان کے از خونش بے رویت لا الہ، وہ حسین کے جس کے خون کے ایک ایک قطرے سے لا الہ الا اللہ دوبارہ سے پھوٹ رہا تھا. توحید تو ختم ہو گئی. جب یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان برسر اقتدار آیا، حسین نے خود فرما دیا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، اب اسلام پہ سلام پھیر دو، اسلام ختم ہے. اسلام پھر سے زندہ ہوا. جیسے ایک معروف شخصیت ہے پاک و ہند میں، تحریک پاکستان میں ان کا کردار ہے جوہر، مولانا محمد علی جوہر. اسلام زندہ ہو گیا یا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یا ایسے کہہ دیتے زیادہ بہتر تھا کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. اسلام ایک دفعہ مرا ہے. اسلام کی نشأت ثانیہ، اسلام کی دوسری حیات، یا دوسرے لفظوں میں عرض کروں اسلام کا دوسرا جنم، اسلام کا نیا جنم، یہ موقوف ہے ذات حسین ابن علی کے ساتھ. اسلام کو پھر سے دوبارہ یہ نیا جنم ملا ہے، نئی حیات ملی. اور اب اسلام کی حیات ذات حسین سے وابستہ ہے، اور یہ عزاداری اسی حسینیت کا تسلسل ہے. ان کے از خون اشب رویت لا الہ. اور جو اگلی بات کی، ان کے بخشت بے یقین آرا یقین، وہ حسین کی جس نے بے یقینوں کو یقین عطا کیا. بے یقینوں کو نہ کتابیں پڑھ کے توحید سمجھ میں نہیں آتی ہے. روح توحید ذات حسین ابن علی، کس طرح سے توحید کو سمجھایا. لوگوں نے حسین کے ہاتھوں پر علی اکبر کو تیر کھاتے ہوئے دیکھ کے یقین کیا خدا ہے. اگر خدا نہ ہوتا تو خود رسول کا بیٹا اپنے بیٹوں کو ہاتھوں پہ کبھی قربان نہ کر سکتا. ان کے بخشت بے یقینارا یقین، ان کے لرزت السجود او زمین. یہ اقبال کہہ رہے ہیں وہ حسین کی جس کے سجدوں سے کربلا کی سرزمین کے اوپر زلزلے آ رہے تھے. کتنے سجدے کیے جب سے آئے، 8 دنوں میں لاکھوں سجدے کیے حسین نے کربلا کی سرزمین پر مسلسل. اور شب عاشور چپے چپے پہ سجدہ کر رہے ہیں. اور آپ کے صحابی وہ بیان کرتے ہیں، ہلال بن نافع، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا شب عاشور امام حسین عجیب کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، مختلف سمتوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی ایک طرف جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، پھر سجدے میں بہت دیر سر رکھے رکھتے ہیں، پھر وہاں سے اطراف میں دیکھتے ہیں کوئی کانٹا تو نہیں ہے، کوئی پتھر تو نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز تو نہیں ہے، ہٹا رہے ہیں. پھر وہاں سے اٹھتے ہیں، پھر آگے چل پڑتے ہیں، چند قدم کے فاصلے پہ وہاں صاف کرتے ہیں، کانٹے ہٹاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. مجھے تعجب ہوا. میں پہلے فاصلہ رکھ کے چلتا رہا، پھر میں قریب چلا گیا. میں نے کہا حضرت میں آپ کے اس عمل کا فلسفہ نہیں سمجھ سکا. کہ ہلال یہاں پہ میرا علی اکبر گرے گا، یہاں پہ میرا قاسم گرے گا، یہاں میرا عباس گھوڑے سے نیچے آئے گا، یہاں میرے حبیب نیچے گریں گے، یہاں مسلم ابن اوسجہ کی لاش گرے گی. جی آمادگی ہو رہی ہے اور ساتھ سجدے کر رہے ہیں.
اور روز عاشور آپ مقتل کی کتابیں اٹھائیے، جب بھی کسی شہید کو روانہ کر رہے ہیں، روانہ کرنے کے بعد سجدہ کرتے ہیں، پھر رخصت کرتے ہیں، اور جب لاش اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، لاش بعد میں اٹھاتے ہیں، پہلے سجدہ کرتے ہیں، پھر لاش خیموں میں لے کے آ رہے ہیں، پھر سجدہ کر رہے ہیں۔ 8 دنوں میں خود روز عاشور چپے چپے پر حسین ابن علی کربلا کی سرزمین پہ سجدے کر رہے ہیں۔ اس کثرت سجود کے فلسفے اور بھی ہوں گے، لیکن ایک فلسفہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، کیوں اتنے سجدے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کعبہ عشق تعمیر کر رہے ہیں۔ جیسا مرحوم اقبال نے کہا کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ یہ حسین کعبہ عشق کی تعمیر کر رہے ہیں، اس لیے قدم قدم پہ سجدہ کر رہے ہیں 8 دنوں میں، شب عاشور، اور مہلت لی، اور پھر روز عاشور، تاکہ قیامت تک آنے والا میرا زائر جہاں سے جی چاہے مٹی اٹھا کے لے جائے، جا کے اپنی سجدگاہ بنا لے۔ یہ حسین جنہوں نے خدا کی طرف بلایا، یہ حسین کا خون جس مٹی میں گیا، یہ مٹی بھی صرف خدا کی طرف بلا رہی ہے۔ اور یہ حسین جس ہستی کے فرزند ہیں، وہ علی، اپنے آغاز سے لے کر اپنے انجام تک ذات امیر المومنین 63 سالوں میں بشر کو کبھی ایک لمحے کے لیے اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ میں نے بہت ساری آرائز کرنی تھی، نہیں معلوم، اب انہوں نے سوال کیا، ان کے احترام میں 2 جملے اور کہوں اور پھر پلٹ کے ہوں جو وقت بچا۔ کون ہے امیر المومنین؟ کیوں میں کہتا ہوں، اور میں نہیں کہہ رہا، رسول اسلام فرما رہے ہیں، ولایت علی ولایت اللہ وحبہ حب اللہ۔ علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے، اور علی سے محبت خدا سے محبت ہے۔ کیا راز و رمز ہے؟ اللہ کا نبی ہے جناب عیسیٰ، لیکن جناب عیسیٰ کا مقام اس درجے پہ نہیں ہے۔ اور میں کوئی بات نہیں کر رہا، میں کوئی روایت یا کوئی حدیث نہیں سنا رہا۔ کتنے سال جناب مریم رہی اللہ کے گھر میں؟ سالہ سال رہی، اور کیا مقام ہے جناب مریم کا؟ قدیسہ ہیں، بطول ہیں، معظمہ ہیں، معصومہ ہیں۔ یہ جناب مریم سلام اللہ علیہا سالہ سال اللہ کے گھر میں رہی، اور محراب، کوئی خاتون ہے مگر رک سکتی ہے مسلسل 1 مہینہ مسجد کے اندر؟ نہیں رک سکتی۔ یہ مریم ہے جنہیں اللہ نے بطول بنایا، یہ قدیسہ ہیں، معظمہ ہیں، معصومہ ہیں۔ یہ جناب مریم سالہ سال رہی، اور سورہ مبارکہ آپ دیکھ لیجئے، قرآن مجید فرما رہا ہے، آپ کے خالو پدر جناب یحییٰ، جناب زکریا جو ان کے کفیل تھے، سرپرست تھے، قرآن فرماتا ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، تاکہ یہ سوال ذہنوں میں نہ رہے، اور لازم ہے اگر سوال رہ جاؤ میں چلا جاؤں تو مجھے خود کو کلک محسوس ہوتا۔ میرے پاس یہ بھی بات ذہن میں تھا کہ باقی باتیں بہت اہم ہیں، میں ان کو بیان کروں، اس سوال کو نظر انداز کر دوں، لیکن نہ، اس کا محل یہی ہے کہ میں بھی بیان کروں، اور پھر جو وقت بچے باقی باتیں عرض کروں۔ یہ قرآن فرما رہا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ ممکن ہے کسی اور کے ذہن میں بھی یہ شبہ ہو، یہ خیال ہو، یہ سوال ہو، جب بھی کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی جناب زکریا محراب عبادت میں داخل ہوتے، مریم کے پاس جاتے، وجد عندہا رزقا، دیکھتے کہ مریم کے پاس، یہ بخاری نہیں ہے، نہ اصول کافی ہے، نہ کوئی حدیث کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے۔ جب بھی جاتے جناب زکریا مریم کے پاس، وجد عندہا رزقا، دیکھتے رزق پڑے، انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، پھل ہیں، جنت کے کھانے ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ قرآن فرما رہے۔ مریم جواب دیتی اے خالو زکریا، یہ پروردگار کی طرف سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پروردگار ہے جو اپنے بندوں کو ایسے مرموز راستوں سے عطا کرتا ہے جہاں دوسروں کو وہم و گمان نہیں ہوتا۔ کلما، جب بھی، یہ قرآن بیان فرما رہا ہے، کتنے سال رہی مریم اللہ کے گھر میں، اور جب بھی جناب زکریا داخل ہونے، کھانا ہے، اور
جب جناب عیسیٰ کی سمجھے علی کون ہے، دکھ یہ ہے کہ علی کو نہیں سمجھا گیا، علی حقیقت ناشناختہ ہے. اسی لیے خلیل بن احمد کہتے ہیں، میں حیران ہوں جب ان سے کسی نے کہا کہ خلیل بن احمد آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیں. اہل سنت کے امام ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، 20 کتابوں کے لکھاری خلیل بن احمد. جب ان سے کہا گیا کہ آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیں، ان کو میں کیا بتاؤں؟ وہ علی جس کی فضیلتوں کو دوستوں نے بھی چھپایا، دشمنوں نے بھی چھپایا. دوستوں نے اپنی جان کے خوف سے چھپایا اور دشمنوں نے حسد اور کینے کی وجہ سے چھپایا. ادھر بھی کتمان ہے، ادھر بھی کتمان ہے، اور ان دو کتمانوں کے درمیان پوری دنیا نے کوشش کی علی کے فضائل چھپائیں. پھر بھی علی کے فضائل اتنے ہیں کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کو اپنے نور سے منور کر دیا ہے. کس نے اعتراف نہیں کیا؟ سیبویہ کے استاد خلیل بصری، جب ان سے پوچھا گیا اے خلیل بصری آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جو کہتے ہیں علی امام الکل فی الکل ہے. یہ سیبویہ کے استاد خلیل بصری، ان کا تعلق میرے مکتب سے نہیں ہے، مکتب اہل تسنن کے بہت بڑے دانشور ہیں، لیکن یہ ان کا عقیدہ ہے. وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الکل فی الکل مانتے تھے. اور جب ان سے پوچھا گیا اے خلیل بصری آپ علی ابن ابی طالب کو کیوں امام الکل فی الکل مانتے ہو، کہ اس لیے کہ میں نے ساری کائنات کو علی ابن ابی طالب کا محتاج دیکھا ہے اور علی ابن ابی طالب کو سب سے بے نیاز دیکھا ہے. اور گھروں موجود ہوگی آپ کے الفاروق، اٹھائیے مولانا شبلی نعمانی کیا فرما رہے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو اردو زبان میں، وہ کہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب نے اپنی زندگی میں 94 مرتبہ یہ کہا، 72 مرتبہ یہ کہا کہ لولا علی لہلک عمر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں. کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اتنے بڑے محقق، ہزاروں لاکھوں احادیث کے محدث علامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے لکھا کہ 72 مرتبہ پکارا. کرنا میں نے خود تاریخ میں ان موارد کو جب جمع کیا تو خلیفہ ثانی نے علی ابن ابی طالب کو 114 مرتبہ کہا آپ کے لیے کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. قدم قدم پر کہاں اعتراف نہیں کیا. کہاں مم موزلتن، اکثر دعا میں یہ جملہ سنا گیا، مم موزلتن لیس لہا ابو الحسن، پروردگار تو مجھے کبھی ایسی مشکل میں نہ ڈالنا جس کے حل کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو. اور کس نے نہیں بلایا، اور ڈھونڈیے جا کے تاریخ میں ساری زندگی میں علی نے کسی کو آواز دی ہو. میں کیوں علی کی بات کرتا ہوں، کیوں علی کو مانتا ہوں؟ خود امام احمد ابن حنبل، یہ سواد اعظم کے چوتھے امام ہیں، 10 لاکھ احادیث کے حافظ. یہ امام احمد ابن حنبل، جب امام علی ابن موسیٰ الرضا کی امامت کا آغاز ہوا ان کی عمر 19 سال تھی. آپ کی شہادت کے وقت ان کی عمر 36 سال تھی نا، جب نیشا پور میں پہنچے 36 سال. اور امام کی شہادت کے موقع پر ان کی عمر 39 سال تھی. امام کے آنا جانا تھا ان کا. یہ امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے امام ہیں، ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ٹھنڈک ہے، خدا رحمت نازل فرمائے ان پہ. ان کے بیٹے نے پوچھا، سوال کیا، کہا اے بابا احمد ابن حنبل سے بتائیے اصحاب رسول میں سب سے افضل کون ہے؟ کہا عثمان بن عامر ابن ابو قحافہ، جن کو دنیا ابو بکر کے نام سے یاد کرتی ہے، خلیفہ اول کا. دوسرا نمبر کس کا ہے؟ کہ عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی کا. کہ تیسرا نمبر کہ عثمان بن عفان کا. کہ چوتھا نمبر کا فلاں کا. وہ پوچھتے رہے، یہ بتاتے رہے. ان کا اب سب کا نام لیا، علی کا نام نہیں لیا. کہ تعجب ہے تجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی، علی صحابہ سے نہیں ہے، علی نفس رسول ہے. کون ہے علی؟ علی حقیقت ناشناختہ ہے.
کیسی کیسی شخصیت، کس نے اعتراف نہیں کیا ہے. یہاں تک کہ میں محدثین سے گزر جاؤں، باقی شخصیات سے گزر جاؤں، خود فلسفے کی دنیا کے وہ نام کہ 1000 سال گزر گئے ان کی وفات کو. سید رضی کے معاصر تھے، نہج البلاغہ کو آج سے 1000 سال پہلے لکھا گیا. سید رضی نے مرتب کیا. ان کے ہم عصر ہیں شیخ الرئیس ابو علی سینا، جن سے متعلق خمینی بت شکن کہتے ہیں کہ لم یکن لہو کفوا احد، کہ انبیاء اور ائمہ کے بعد باقی تمام انسانوں میں کوئی بھی دانشور اور عالم شیخ الرئیس ابو علی سینا کا ہم پلہ نہیں ہے، برابر نہیں ہے. اپنی جوانی کے زمانے میں، لڑکپن میں اپنے زمانے کے سارے علوم پر مسلط ہو گئے. اور اس سے عجیب بات یہ ہے کہ ابو علی سینا کا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے. جا کے تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک دن پڑھا استاد، صرف ایک دن، اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی میں کبھی استاد کے سامنے نہ بیٹھے. اور 70 سالہ استاد، باپ کا دوست تھا، پڑھانے کے لیے گھر میں آیا، دانشور ہے، عالم ہے، استاد بیٹھے تو انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو یہ چپ بیٹھے استاد کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ابو علی سینا کیا سوچ رہے؟ کہا کہ میں ایک سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے. یہ ابو علی سینا ہے، 5 سال کی عمر ہے، کہ ایک سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے. کہ بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تخلیق کائنات سے پہلے کار خداوندی کیا تھا؟ کائنات کو خلق کرنے سے پہلے خدا کیا کام کرتا تھا؟ جب کائنات ہی نہیں تھی، اس کی تدبیر ہی نہیں تھی. اب تو اللہ کائنات کو ادارہ کر رہے، چلا رہا ہے. تو جب کائنات تھی ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، تب خدا کیا کرتا تھا؟ تخلیق کائنات سے پہلے کار خداوندی کیا تھا؟ تو استاد سوچ میں پڑ گئے اور سوچتے رہے، اور بہت دیر کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا تو اٹھے اور پیٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا ابو علی سینا کو. کہا کہ یہاں آج استاد شاگرد سے آگے بڑھ گیا. اور پھر کہا مجھے حق نہیں ہے کہ وہ شاگرد جو مجھ سے آگے ہے میں اسے پڑھاؤں، نہیں پڑھوں گا. باپ نے منت کی کہ میرا بیٹا آج کے بعد آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا، آپ پڑھائیے میرے بیٹے کو. کہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اسے پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کے بعد ابو علی سینا نے ساری زندگی، البتہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا تو میں عرض کر دیتا ہوں، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کار خداوندی کیا تھا؟ تو اس وقت ان 14، جب وقت نہیں تھا، یہ میری تعبیر کی کوتاہی ہے، تخلیق کائنات سے پہلے یہ 14 اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اس کی حمد کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اور خدا ان 14 کے اوپر درود بھیجتا تھا. اور یہ ابو علی سینا ہے. اب علم آپ دیکھیں، وہ جن کی فلسفے کے اوپر، طب کے اوپر اشارات جو یورپ میں بھی اب بھی پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور ان کی باقی کتابیں، بہت وزنی بات کی ابو علی سینا نے. شاید اتنی وزنی بات کم کسی نے علی امیر المومنین سے متعلق کہی ہو. ان سے ان کے شاگرد شہریار نے پوچھا، کہا ابو علی سینا اے شیخ الرئیس، میں نے کبھی آپ کی زبان سے علی ابن ابی طالب کی بات نہیں سنی، میں چاہتا ہوں آپ ان کے بارے میں اظہار نظر کریں، ان سے متعلق لب کشائی کریں. آپ کا علی ابن ابی طالب سے متعلق کیا نظریہ ہے؟ مجھ جیسا طالب علم اٹھ کے بات کرے، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے. ابو علی سینا، پہاڑ سے وزنی نام. جب شاگرد نے پوچھا، شہریار نے کہا کہ مجھے آپ مولا متقیان سے متعلق کچھ بتائیں. کہ کیا بتاؤں، کیا بتاؤں؟ علی کی حیثیت کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے، اور معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، اور سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے. لیلۃ القدر میں اگر کوئی جاگے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر میں اگر کوئی نہ جاگے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے، کوئی لیلۃ القدر میں عبادت کرے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے، اور سو کے گزار دے تب بھی لیلۃ القدر ہے. کوئی شب قدر اپنے سر پہ قرآن رکھے، اعمال کرے، وہ پھر بھی شب قدر ہے، اور اگر کوئی قرآن سر پہ نہ رکھے وہ تب بھی شب قدر ہے. اس سے اگر کوئی مان لے تو شب قدر کی قدر میں اضافہ نہیں ہوگا.
اور کوئی نہ مانے تو اس کی قدر میں کمی نہیں ہوگی کہ ساری دنیا علی کو نہ مانے، علی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر ساری دنیا مان لے تب بھی ہاں جو مانے گا کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا رسوا ہو جائے گا۔ اور جو اگلی بات کہی اس سے بھی بڑی بات کہ علی کی حیثیت وہی ہے باقی تمام انسانوں کے درمیان، لفظ تمام پر غور رہے، ہم جیسے انسان اگر تمام کہے تو شاید اس کے مد نظر تلگان کہ یہ مجمع ہوگا، لیکن جب شیخ الرئیس کہے تمام تو پھر کون کون شامل ہے اس تمام میں؟ تمام انسانوں کے درمیان علی کی حیثیت وہی ہے، جس طرح سے سال کے بقیہ شب و روز میں لیلۃ القدر کی، اور پھر کیا کہا کہ علی ابن ابی طالب کی حیثیت وہی ہے اس عالم انسانیت میں، انسانوں کے درمیان جو قرآن مجید کے درمیان حروف مقطعات کی ہوتی ہے۔ قرآن کی 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف استعمال ہوئے ہیں، حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام را کاف یا ہا عین صاد، یہ حروف مقطعات۔ کوئی بتا سکتا ہے ان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ آج تک 1400 سالوں میں جب سے قرآن اترا ہے تب سے لے کے اب تک کسی نے تفسیر کی ہو کہ الف لام میم کا یہ مطلب ہے، الف لام را سے یہ مراد ہے؟ یہ حروف مقطعات جو 29 سورتوں کے شروع میں اللہ نے رکھے، کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ حروف مقطعات قرآن میں نہیں ہے؟ کہا یہی مثال علی کی ہے، علی کی مثال اس کائنات میں وہی ہے جو قرآن میں حروف مقطعات کی ہے، کہ سب جانتے ہیں کہ علی اس دنیا میں آئے، لیکن کوئی بھی علی کی حقیقت سے باخبر نہیں ہے، علی کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ ظرف انسان، عقل انسان، شعور بشر، کس میں اتنی طاقت ہے؟ یہ کوئی شاعر کہہ رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں اگر ختمی مرتبت ذرہ برابر مبالغہ کریں تو آپ کی عصمت کی نفی ہو جائے گی، یہ جھوٹ کی زمرے میں چلا جائے گا، اور جب عصمت کی نفی ہوگی آپ کی نبوت کی نفی ہو جائے گی۔ یہ ختمی مرتبت جو فرما رہے ہیں کیا مبالغہ ہے؟ جو فرمایا کہ اگر اس کائنات کے تمام درخت، سارے جنگل، سارے درخت یہ قلم بن جائیں اور دنیا کا سارا پانی سیاہی میں بدل جائے، کتنا پانی ہے؟ آپ تلگنگ میں رہتے ہیں، یہ تلگنگ پنجاب کا حصہ ہے، صوبہ پنجاب کا، اور اس ملک میں 4 صوبے ہیں، سرحد ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، یہ پاکستان خود بر صغیر کا ٹکڑا ہے، بر صغیر ایشیا کا حصہ ہے، یہ بر یعنی خشکی کا بڑا ٹکڑا، اس دنیا میں ساری دنیا میں خشکی کے 7 بڑے ٹکڑے ہیں جن میں انسانی آبادیاں ہیں، لیکن یہ خشکی کے 7 ٹکڑے یہ زمین کا 4تھا حصہ ہے، اور 3 حصوں پر پانی ہے، یہ 3 حصوں پر جو پانی ہے یہ 7 بڑے سمندر، بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، یہ سارے سمندر ختمی مرتبت فرما رہے ہیں اپنی زبان صادق سے کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، یہ سارے قلم، یہ سارے درخت قلم بن جائیں، اور جن اور انسان یہ لکھنے کے لیے بیٹھیں اور لکھتے چلے جائیں، لم احصو فضائل علی ابن ابی طالب، یہ قیامت تک علی کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے، لکھتے چلے جائیں گے، اور لکھتے لکھتے یہاں تک کہ جب دریاؤں کا پانی خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، انسان تھک جائیں گے، جن تھک جائیں گے، تب انہیں یہ احساس ہوگا جو ہم نے لکھا ہے یہ کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے اس کا جو ان لکھا رہ گیا۔ یہ انسان ادعا نہیں کر سکتا علی کو آپ حد سے نہ بڑھائیے، تو علی کی حد معین کر۔ کیا حد ہے علی کی؟ فکر بشر، ذہن بشر، عقل بشر محدود ہے، اور ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب لا محدود ہے۔ اگر علی تیرے ذہن میں آ گیا پھر وہ علی نہیں ہے، وہ تیرے ذہن کی مخلوق ہے، وہ ایسا تصور جو تو سمجھا ہے۔ علی خود فرماتے ہیں یہ علی کی مجبوری ہے، یہ خود ثنائی نہیں ہے، خود ثنائی اخلاقی اعتبار سے مذموم ہے،
اس لیے علی نے لازم سمجھا یہ خود شناسائی ہے. علی اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، فرمانے کی اما واللہ لقد تقمصا ابن ابی قحافہ، اللہ کی قسم فلاں نے خلافت کی کمی تنگ کر لیا ہے. وَإِنَّهُ، در حالی کہ وہ خود بھی یعلم جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے، انا محلی منہا محل القطب من الرحا، میرا مقام اس ساری کائنات میں وہ ہے جو چکی کے پاٹ میں کیل کا ہوتا ہے. ینحدر عن السیل، اس کائنات میں جتنی بھی فضیلتیں ہیں سب کا سرچشمہ میری ذات ہے. ولا یرقى الی الطیر، اور کسی کی معرفت کا پرندہ کبھی بھی علی ابن ابی طالب تک پرواز نہیں کر سکتا. پھر فرماتے کہ جہاں پر عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے علی ابن ابی طالب کے فضائل شروع ہوتے ہیں. کون بتائے؟ کون بتائے؟ کون بتائے؟ یہ شعر بھی درج ہے، مولا متقیان کے حرم میں جائیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، در و دیوار پہ لکھے اشعار بھی پڑھا کریں. ہاں علی بشر کیف بشر. یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے، اتنے بڑے عارف فقی مجتہد مفسر محدث جناب کمپانی کیا لکھا؟ ہاں علی بشر کیف بشر، یہ علی بشر ہے، کیفا کیسا انسان ہے یہ علی. ربہ فیہ یتجلی وظہر، جس میں رب ظاہر ہوا، جس میں رب متجلی ہوا. علی مظہر خدا ہے، صفات خدا کا جس علی سے ظہور ہوا. اور جائیے، یہ سید جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، قافلے لے کے جاتے ہیں، جائیں اور خود کو نظر نہ آئے تو کسی عالم کو پکڑ کے جو نجف میں پاکستانی طالب علم ہیں، علماء ہیں، ان سے پوچھے. جائیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زری کے نیچے، گنبد کے نیچے جہاں زری ہے، اب سر کی طرف جائیں اور پھر زری کی طرف دیکھیں، گنبد کی طرف دیکھیں. زری امیر المومنین کے بالائی سمت کھڑے ہوں اور پھر دیکھیں یہ جتنے بھی الفاظ حضرت کی زری کے اندر درج ہیں یہ کسی عام کاتب نے ایسے نہیں لکھ دیے. فقہا کی ٹیم ہے، مراجع ہیں، مجتہدین ہیں جو متولی ہیں، اور ان کی سرپرستی کے بغیر ایک ذرہ برابر چھوٹا سا لفظ نہ کم کیا جاتا ہے نہ اضافہ کیا جاتا ہے. جو عبارتیں زری کے اوپر ہیں، جو گنبد کے نیچے ہیں، جو حرم کے اندر جو لکھا جا رہا ہے، جا کے پڑھیے گا. اگر آج تک نگاہ نہیں گئی، اب جو عرض کر رہا ہوں دیکھیے گا جا کے. جب زری میں جائیں، گنبد میں جائیں حضرت کی قبا کے نیچے اور زری کو ہاتھ لگائیں تو پھر بالائی سمت اوپر دیکھیے گا کیا شعر لکھا ہے. اور یہ شعر حضرت امام زمانہ سے منسوب ہے. کیا لکھا ہے؟ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اگر اللہ نے آدم کے صلب میں نور علی ابن ابی طالب کو نہ رکھا ہوتا، لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، تو اللہ کبھی بھی فرشتوں سے نہ کہتا کہ آدم کو سجدہ کرو. کیوں؟ یہ فلسفہ سجدہ آدم نور علی ہے، چونکہ اللہ نے نور علی کو صلب آدم میں رکھا، اس لیے ملائکہ سے سجدہ کروایا. کیوں سجدہ کروایا؟ کیوں نور علی کی وجہ سے سجدہ کروایا؟ یہ حقیقت قرآن بیان فرما رہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی جاتے ہیں زکریا، وجد عندہا رزقا، دیکھتے ہیں رزق ہے. قال یا مریم انا لک ھذا، کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ پروردگار کی طرف سے. سالہ سال مریم اللہ کے گھر میں رہی اور آپ کے لیے کھانا آتا رہا، کلما، جب بھی. اور جب وہ دن آیا کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہونی ہے تو اب روکے نا، بطول ہیں، اللہ کے گھر میں روکے. وقت قریب آیا، خدا نے فرمایا باہر جائیے. یہ خطیبانہ باتیں نہیں، یہ قرآن ہے. باہر جائیے. کہ کیوں پروردگار؟ آخر میں تمہارے گھر کی مجاور ہوں، خادمہ ہوں. کہاں مریم خادمہ ہو، لیکن یہ عبادت خانہ ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ بچوں کی ولادت کا مقام نہیں ہے.
مریم بطول ہیں، اللہ نے اپنے گھر سے بھیج دیا، اور جب بھیجا اور پھر ولادت ہوئی جناب عیسیٰ کی، اور جب ولادت ہوئی تو اب جناب مریم نے نقاہت محسوس کی، کمزوری محسوس کی، ناتوانی محسوس کی. ظاہر ہے کہ میں نے روایات میں دیکھے کہ قبر 3 مقام پہ اپنا منہ کھولتی ہے. ان میں سے ایک مقام جب کسی خاتون کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، یہ مشکل مرحلہ ہے خاتون کے لیے، تو اس مشکل مرحلے کے بعد ناتوانی محسوس کر رہی ہیں، کمزوری، نقاہت، ضعف محسوس کر رہی ہیں، اور انتظار کر رہی ہیں کہ کھانا آ جائے، کچھ کھاؤں تاکہ تقویت ملے. اور جب کافی وقت گزر گیا کچھ نہ آیا، تو وہ مریم جس کے لیے آج تک بن مانگے کھانا آتا رہا، جنت کی نعمتیں آتی رہیں، آج خود کافی انتظار کے بعد جب کچھ نہ آیا، جناب مریم کو خود مانگنا پڑا، خود مانگنا پڑا. اور جب جناب مریم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، پروردگار کھانے کے لیے کچھ بھیج، تو خدا نے کھانا بھیجا. نہ قرآن پڑھیں، سورہ مریم کیا فرمایا پروردگار نے؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، مریم کھانا چاہیے، بھوک لگی ہے، کمزوری محسوس کر دی، اٹھو جاؤ جاؤ، وہ سامنے کھجور کا درخت ہے، جا کے اس کے تنے کو زور زور سے ہاتھ مارو تو ساکت علیک رطبا جنیا، تازہ کھجوریں گریں گی، اٹھا کے کھا لینا. تو مریم قدیسہ نے سوال کیا، پروردگار اتنے سال تیرے گھر میں رہی، بن مانگے تو نے میری نعمتیں بھیجی، آج جب کہ میں ناتوان ہوں، کمزور ہوں، ضعف ہے، مجھے ضرورت ہے، تو آج کھانا نہیں بھیجا، بلکہ خود امر کیا جا رہا ہے کہ جاؤں، جا کے کھجور کے تنے کو ہاتھ ماروں، پھر کھجوریں گریں، پھر انہیں چنوں، اٹھا کے کھا لوں. تو خدا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے مریم، اے مریم، کل تک تمہارے دل میں صرف میری محبت تھی، اور آج تمہارے دل میں میرے غیر کی محبت بھی آ چکی ہے، اس مولود کی محبت بھی آ چکی ہے. اس سے اب خود سے کوشش کرو اور خود اپنے رزق کا انتظام کرو. یہ پروردگار جناب مریم جن کے لیے مسلسل کھانا بھیجتا رہا، عیسیٰ کی ولادت کے بعد خدا کہہ رہا خود اٹھو، اور وہ فاطمہ بنت اسد ہے. گھر میں ہونا چاہیے تھا، کس نے بلایا؟ مریم کو بھیجا جا رہا ہے. فاطمہ بنت اسد، مریم وہی رہتی ہیں، ان کو وہاں سے بھیجا جا رہا ہے. اور فاطمہ بنت اسد ابو طالب عمران کے گھر میں رہتی ہیں، انہیں گھر سے بلایا جا رہا ہے. مریم سے کہا جا رہا ہے یہ زچہ خانہ نہیں ہے، اور علی کو، اللہ علی کی ماں کو اپنے گھر میں بلا رہا ہے. اور جب گھر میں بلایا، جا کے ساری کتابیں پڑھیں، ابن حجر اسقلانی تک نے لکھا ہے، اور بڑی بڑی شخصیتوں نے لکھا ہے، شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے، اور بڑی شخصیتوں نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، قد تواترت الاخبار ان ولد علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ ساری اخبار اور احادیث سے متواترہ سے ثابت ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، جوف کعبہ میں. کتنے دن رہی؟ مورخین نے لکھا 3 دن. اور جب گئیں تو دروازے سے نہیں گئیں، اگر دروازے سے جاتی مورخ لکھتا کہ ہاں شوہر کے پاس چابی تھی، دروازہ کھول دیا چلی گئی. نہ، پروردگار نے فرمایا کسی انسان کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ آئے کہ شوہر نے بھیج دیا. نہ، دیوار کو شگافتہ کیا، دیوار پھٹی. اب فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے کے گئیں اور 3 دن رکی ہیں. اور 3 دن کیا گھر سے کھانا بنا کے لے گئی تھی؟ کعبے کی دیوار تو مل گئی، تو 3 دن کیا ہوتا رہا؟ 3 دن فاطمہ بنت اسد خود باہر آ کے جو خطبہ ارشاد فرمایا، مختصر خطبہ ہے، علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں درج فرمایا، باقی محدثین و مورخین نے لکھا ہے 3 دن رہی اور باہر آ کے جو خطبہ دیا، پوچھا گیا کہ 3 دن آپ نے کیسے گزارے؟ کہ مسلسل پروردگار میری جنت سے کھانا بھیجتا رہا. اب خود سوچی گا یہ علی کون ہے کہ وہ مریم جن کے لیے مسلسل کھانا آتا رہا، عیسیٰ کی ولادت کے بعد خود خدا کہہ رہے کہ جائیے جا کے کھجور کے تنے کو ہاتھ ماریے. تو یہ فاطمہ بنت اسد کون ہے کہ اللہ گھر سے بلا کر اپنے گھر میں اور 3 دن مسلسل کھانا بھیج رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت اللہ کی محبت ہے. کیوں علی کی محبت اللہ کی محبت ہے؟ دیکھیں وقت ختم ہوا. کیوں علی کی محبت اللہ کی محبت ہے؟ کیوں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ اکیس معمولی باتیں، یہ خطیبانہ باتیں نہیں ہیں. میں آپ کے سامنے 2-4 کی طرح سے باتیں عرض کر رہا ہوں. مجھے تو خطابت نہیں آتی ہے.
میں اپنے دل کی کیفیتیں، ایسی باتیں جو آج تک میں درمیان وسط میں، ایسی باتیں جو ابھی تک ممبر سے نہیں کی، آج تک نہیں کی، لیکن کہیں کیوں سوال کیا گیا جب ایسی غلط فہمی، تو پھر شاید یہ لازم بن جاتا کہ عرض کروں آخر کیوں چلی کون ہے کہ پروردگار ہر مسئلے میں انسان کی عفو درگزر و بخشش ممکن ہے، لیکن وہ میدان جس میں اللہ کسی انسان کی عذر قبول نہیں کرے گا وہ توحید باری تعالی ہے. ہر ظلم اور ہر گناہ قابل معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. اور اگر شرک کی معافی ہوتی اللہ کہہ دیتا کہو اللہ ایک ہے مسلمان ہو جاؤ، نہ کلمہ یہ نہیں ہے اللہ واحد، نہ لا الہ، کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، نہیں ہے کوئی معبود، پھر کہو الا اللہ، ورنہ صرف اللہ واحد، یہ اسلام نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے. توحید خدا میں ذرہ برابر و مائز کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے جب پروردگار نے اپنی عبادت کی بات کی تو کہا وما خلقت، دیکھیں ماں علماء کرام تشریف فرمائے ان کی موجودگی سے استفادہ کر رہا ہوں، ماں کلمہ نفی ہے، اس کا مطلب ہے نہیں، وما اور نہیں، خلقت میں نے خلق کیا، جنہ جنوں کو، والانس انسانوں کو، الا صرف، یہ مفید حصر ہے، الا لیعبدون، صرف اپنی عبادت کے لیے. آپ کی میری اور جنوں کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف عبادت. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، تمہارے رب کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے تمام انسانوں عبادت کرو ربکم الذی، اس ذات کی جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا، تمہاری ربوبیت کر رہا ہے. یہ عبادت خدا میں ذرہ برابر شرک کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے اور نماز کے دوران آپ کو صرف ایک لمحے کے لیے خیال آئے کہ میرا استاد آیا، باپ آیا، ماں بھائی دوست دیکھیں گے کہ یہ نمازی ہے، یہ خیال آئے تو توڑ دیں، نماز باطل ہے. نیت صرف قرب خدا کے لیے، قربتن اللہ، یہ صرف زبانی نہیں ہے. زبان سے بعض عرفاء فرماتے ہیں مکروہ ہے، قربتن اللہ کیفیت ہے. نیت جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر نماز کے آخر تک سارے دوران میں صرف اور صرف ذات خدا مد نظر ہو. اگر کسی عبد کا خیال آ گیا، خواہ وہ باپ ہی کیوں نہ، استاد ہے، مجتہد ہے، کوئی ہے، صرف یہ کہ خوش ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے تہجد پڑھتے ہوئے دیکھ کے توڑ دیں، اب باطل ہے نماز. یعنی عبادت میں حق تعالیٰ کو شرک گوارا نہیں ہے. اور یہ عبادت جس کے لیے پروردگار نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یہ عبادت. تو ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا یہ عبادت کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا، تو عبادت کیا ہے؟ فرمایا حب و علی نے عبادت، ذکر و علی نے عبادت، اور النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. یہ حدیث اتنی مستند ہے کہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ضمن میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ ایک ہی مقام پر علی بھی موجود تھے، پیغمبر بھی، ایک باپ بھی اور بیٹی بھی، اور باپ ٹکٹکی باندھے علی کی چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور بیٹی کہہ رہی ہے بابا میری طرف نہیں دیکھ رہے، علی کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں نے ختمی مرتبت کی زبان سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کیوں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کیوں علی سے محبت عبادت ہے؟ کیوں علی کا ذکر عبادت ہے؟ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں؟ یہی تو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زیارت علی کی عبادت خدا کی، محبت علی کی عبادت خدا کی، ذکر علی کا اور عبادت خدا کی. تو یہی علی کی حقیقت ہے. علی اس عالم ہست و بود میں وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس نے ساری زندگی میں اللہ کے گھر میں پہلی آنکھ کھولی، قدم رکھا، سجدہ کیا، اور پھر اللہ کے گھر میں سر سجدے میں وہ ضرب چلی. علی کی زندگی کا سفر ایک سجدے سے شروع ہوا
دوسرے سجدے پہ جا کے ختم ہو گیا. ان دو سجدوں کے درمیان ان 63 سالوں کے اندر علی ابن ابی طالب نے ساری زندگی ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا, ہمیشہ خدا کی طرف بلایا. یہ علی ہے. ابن ابی الحدید کہہ رہے ہیں علی جب گھر کے باہر قدم رکھتے تو آپ کے بیسیوں صحابہ, آپ کے شاگرد, آپ کے عاشق شیعہ, آپ کے پیروکار, آپ سے محبت کرنے والے علی کے گھر کے باہر صف باندھے کھڑے ہوتے تھے کہ علی گھر سے باہر آئے, اور کافی دیر سے انتظار میں رہتے تھے. اور جیسے علی ابن ابی طالب کے گھر کا دروازہ کھلتا اور علی کا قدم باہر گلی میں آتا, جتنے بھی دیکھنے والے ہوتے, جس کی نگاہ علی ابن ابی طالب کے چہرے پر پڑتی, بے ساختہ اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے, اللہ اللہ ما اتقوا ھذا الرجل, اللہ اللہ ما اشجع ھذا الرجل, اللہ اللہ ما عالم ھذا الرجل, اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا, اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا, اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا, اللہ اللہ کتنا بڑا شجاع آ گیا. کہ وہ انسان جس کے چہرے کی زیارت کرتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے, اس کائنات میں وجہ اللہ کہنا صرف اسی علی کو جچتا ہے. یہ علی ہے.